اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج دسمبر 1978 کی 22 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القصص کی آیت 29 سے ہو رہا ہے. 28/29 مسلسل چلی آ رہی ہے داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کی. بڑی ولولہ انگیز، بڑی بصیرت افروز داستان. اس میں ہم اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ان کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، یہ ذہن میں رکھیے. مدین میں اپنے معاہدہ کے مطابق 8 سال یا 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد وہ وہاں سے پھر چل پڑے. رات کا وقت ہے، تاریکی ہے، سردی ہے. اپنے اہل کے ساتھ کوہ طور کے دامن میں وہ پہنچے ہوئے ہیں. وہاں فروکش ہیں، کوئی راستہ بتانے والا نہیں، اور سردی ہے، اس کے لیے بھی کچھ تاپنے کا سامان نہیں. تو اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں اور بات شروع ہوتی ہے فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ. ان آیات کے میں عام مروجہ معانی پہلے بتاتا جاؤں گا اور میں پھر عرض کروں گا کہ کون سا مقام ہے جہاں اب ہم پہنچے ہوئے. وہ مقام اقبال نے لکھا ہے کہ اور کا شعر ہے کہ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزید اینجا. بڑا مقام ادب ہے، عرش سے بھی نازک مقام کے جہاں جنید و با یزید بھی آتے ہیں تو دم بخود آتے ہیں. اس مقام پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ نبوت ملنے کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وحی کا مقام. وحی کے متعلق جستا جستا تو سینکڑوں مرتبہ بات ہوئی ہے، یہ داستان بھی پہلے آ چکی ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ قرآن میں آئے یا آئے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس حقیقت کا دوہرا دینا مفید رہے گا. جن کے سامنے پہلے بات آ چکی ہے ان کے لیے اور توثیق ہو جائے گی، تجدید ہو جائے گی. جو پہلی دفعہ سنیں گے ان کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ یہ وحی ہوتی کیا تھی، اس کی اہمیت کیا تھی، ملتی کیسے تھی، صاحب وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی. بڑے اہم مقام ہیں. تو آیات جو ہیں ان کا تو میں نے عرض کیا ہے کہ مروجہ ترجمہ ہی کہہ لیجئے، وہ تو میں پیش کروں گا اور اس کے بعد یہ عرض کروں گا کہ یہ ہیں کتنی گہری، بلند، امیر حقائق پر مشتمل آیا. کہا کہ جب حضرت موسیٰ اپنی میعاد کو وہاں پورا کر چکے تو اپنے اہل کے ساتھ وہ آئے طور کی وادیوں میں، اور وہاں انہوں نے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر آگ کا کچھ نشان دیکھا. قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تسقلون. میں جاتا ہوں
میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چیز کہ جہاں آگ ہوتی تو آگ ہے، لیکن وہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ کوئی انسان وہاں ہوگا. حیوانات آگ نہیں جلا سکتے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بچے ہوئے ہیں ہم کہ وہ آگ نہیں جلا سکتے. یہ جو چیز تھی، میں نے کہا نا کہ آگ کو دیکھ کے اور یہ اندازہ لگانا کہ وہاں کوئی آدمی ہوگا، یہ علامت ہوتی ہے کسی اور چیز کی. اسی کو عربی زبان میں آیت کہتے ہیں. تو کہا کہ میں جاتا ہوں وہاں، یا تو کوئی آدمی مل جائے گا، اس سے میں پتہ نشان پوچھوں گا، راستہ پوچھوں گا، اور اگر آدمی نہ ہوا، آگ ہوئی، تو پھر تھوڑی سی آگ ہی لے آؤں گا کہ تم اسے تاپ کر رات کو کاٹو. اور اس غرض کے لیے وہ وہاں گئے. فلما آتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. وہاں جب پہنچے تو انہیں وادی کے دائیں طرف سے یا مبارک طرف سے ایک درخت میں سے آواز آئی. عام بات جو ہے میں کرتا ہوں کہ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. عربی جان والے جانیں گے کہ یہ انی اور اس کے بعد انا اللہ کیا چیز ہے. اس کے اندر آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، اور پہلی ہی صفت وہی جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، ربوبیت عالمینی کا، رب العالمین ہوں. تو بتا دیا اپنے پہلے تعارف میں ہی کہ یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ اس کی آواز ہے جو تمام کائنات کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے. تمہیں بھی اسی لیے ہم نے بلایا ہے کہ ربوبیت کے راستے میں کچھ روڑے اٹکے ہوئے ہیں، انہیں صاف کرنا ہے. تو ربوبیت عالمینی پہلے بات کہی کہ میں وہ ہوں. تو اب جو یہ بات ذہن میں ہو، یقین ہو جائے کہ یہ میری پرورش کرنے والا ہے، نشو و نما دینے والا ہے، ربوبیت کرنے والا ہے، اس سے ہم خواہ ایک پیار پیدا ہو جائے گا، انس پیدا ہو جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی، ملاطفت پیدا ہو جائے گی. تو پہلا ہی تعارف کرایا ہے اپنا رب العالمین کا. اب یہاں یہ بات ہوئی ہے کہ وہاں پہنچے ہیں، وہ آواز آتی ہے. تو یہ جو چیز ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں آواز آتی ہے، قرآن کریم نے خود ہی سے کہا ہے کہ یہ وحی تھی ہماری. تو جب وحی کی بات ہوگی، اس کے معنی یہ نہیں ہے جسے ہم آواز کہتے ہیں. ایک تو آواز ہماری یہ فزیکل آواز ہے، میری آواز ہے، آپ تک پہنچ رہی ہے. اس آواز کے لیے تو بہرحال ایک حلق کا ہونا، ایک زبان کا ہونا ضروری ہے، ادھر سے کان کا ہونا ضروری ہے، کان بھی سننے والا ہونا چاہیے. اسی طرح سے جب اللہ کہتا ہے کہ میں کلام کرتا ہوں، قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے کہا، تو اس کے لیے ہمارے ذہنوں میں تو یہی ہے نا کہ کہنے والے کا ایک حلق ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں، وہ باہر آتے ہیں، دوسرا اس کو سنتا ہے. وحی کی کیفیت یہ نہیں ہوتی جسے ہم فزیکل یا طبعی چیز کہتے ہیں، وہ یہ بات نہیں ہوتی. وہ خود عربوں کے ہاں یہ لفظ جو ہے وحی کا، اس کے معنی ہی ہے اشارہ اور خفیف سا اشارہ. بات کچھ اشارے کی ہوتی ہے، اور اشارہ بھی ایسا کہ کوئی دوسرا غیر اجنبی اس کو بھانپ نہ سکے، سمجھ نہ سکے. ان دونوں کے مابین کوئی بات ہوتی ہے. نہ تو وہ آواز ہوتی ہے جو زبان سے نکلتی ہے، نہ وہ کانوں میں آتی ہے. قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وحی ہے جسے جبریل محمد کے قلب پر نازل کرتا ہے. بات بڑی صاف ہے. یہ جو چیز براہ راست قلب پر نازل ہوتی ہے، تو اس میں اس قسم کے الفاظ یا سننے والے کان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو قلب پر نازل ہوتی. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ جہاں یہ کہا ہے کہ آواز آئی اور ہم نے کہا کہ ہم تمہارے اللہ، ہم اللہ ہیں رب العالمین، تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں
کہ وہ اس قسم کی آواز تھی جیسے انسانوں کی آواز ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ کے کان میں یہ آواز آئی تھی، یہ وحی تھی۔ انداز کہنے کا یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا کہ وہ وہاں صاحب آگ کا لشکارہ دیکھا، وہ ایک جلوہ تھا، اور اسے دیکھ کے موسیٰ بے ہوش ہو گئے، خدا سے ہم کلامی ہوئی، ادھر سے یہ باتیں کرتے ہیں ادھر سے وہ، تو ہمارے ذہنوں میں یوں آتا ہے جو آمنے سامنے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، کھڑے ہوں، آمنے سامنے نہ ہوں، وہ پس پردہ ہوں، یہ سامنے کھڑے ہوں اور آپس میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوں۔ یاد رکھیے وحی کے متعلق میں کئی دفعہ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں، انسان کے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ ہے تجربہ، مشاہدہ، مطالعہ، تعلیم۔ ان چیزوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے، پھر اس علم جو معلومات اس کو ملتی ہیں جن کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں، اس سے وہ کسی نتائج پہ پہنچتا ہے اپنے ذہن کی روح سے۔ تو انسانی علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ خارج سے یہ وہ معلومات حاصل کرے، اپنے ذہن سے ان پہ غور و فکر کرے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچے۔ یہ ہے ذرائع علم۔ ان میں کہیں استثناء نہیں ہوتی۔ پہلے انسان کو بھی اس کی ضرورت تھی، آج آخری انسان کو بھی ان ذرائع کی ضرورت ہے، کوئی دوسرا ذریعہ علم کا ہوتا ہی نہیں۔ لیکن اس میں ایک استثناء صرف کی گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ خدا کی طرف سے براہ راست کسی ایک انسان کو علم دیا جاتا تھا جس میں نہ تو اس کے یہ حواس خمسہ کام دیتے تھے کہ اس کو انفارمیشن یا اطلاعات یا خبریں باہر سے ملتی تھی، نہ ہی اس کی اپنی فکر کا کوئی دخل ہوتا تھا کہ اس کے بعد وہ خود کسی نتیجے پہ پہنچے۔ وہ براہ راست علم خدا کی طرف سے ملتا تھا۔ یہ کیسے ملتا تھا؟ غیر از نبی اس چیز کے متعلق سمجھ نہیں سکتا۔ ہمارے لیے تو ذرائع علم ہیں ہی یہ، اگر اس میں معلومات نہ آئیں، ہمارے حواس کام نہ کریں، سننا، دیکھنا، بولنا، چھونا، سونگنا، تو ہمیں معلومات ہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد اگر ہماری فکر کام نہ کرے، شعور کام نہ کرے، دماغ کام نہ کرے، ہوش کام نہ کرے، تو ہم ان اطلاعات کے باوجود کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ انسانوں کے لیے کوئی اور ذریعہ علم ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ایک علم تھا کہ جس میں ان میں سے کسی چیز کو دخل نہیں تھا اور براہ راست خدا کی طرف سے علم ملتا تھا۔ اب اس کے متعلق زیادہ بحث کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ جو ملتا تھا مل چکا۔ آخری مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم ملا، اور یہ طریق جو تھا خدا نے علم دینے کا وہ ختم کر دیا۔ آخری مرتبہ جو علم دیا اسے محفوظ طریقے پر قرآن کریم کے اندر مندرج کر دیا، اور وہ قرآن قیامت تک کے لیے اب ہمارے پاس وحی کا ضابطہ ہے جو آخری مرتبہ انسانوں کی طرف کی گئی۔ تو لہذا آج یہ بات تو کوئی عملی حیثیت نہیں رکھتی کہ وہ وحی کیسے ملتی تھی اور اس کی کنہ اور حقیقت کیا تھی، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ غیر از نبی سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کیسے ملتی تھی اور کس طرح سے وہ آتی تھی۔ وحی کی یہ کیفیت، وحی کرتی کیا تھی، یہ ہے ایک اہم چیز سمجھنے والی۔ انسان نے زندگی میں اس دنیا میں رہنا ہے، اس نے اس رہنے سہنے کا کوئی طریق اپنے لیے وضع کرنا ہے کہ وہ مطمئن رہے، پرامن رہے، حالات خوشگوار ہوں اس کے۔ پہلے دن سے انسان اس تلاش میں چلا آ رہا ہے کہ اس قسم کی زندگی کیسے بسر کی جائے۔ یہ اس نظام کو، اس طریق کو
تلاش کرنے کے لیے عقل کا طریق تجرباتی ہوتا ہے. وہ اپنے ذہن سے اس بات کو انسان سوچتا ہے کہ یہ طریق ٹھیک ہے، اس پہ وہ چلتا ہے. سالوں ہی نہیں بلکہ صدیوں کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، خون کی ندیاں تیرنے کے بعد، آگ کی کھندگیں تیرنے کے بعد، اتنی عظیم لڑائیاں لڑنے کے بعد، ساری تاریخ انسانیت کی اسی چیز کی ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ نہیں صاحب یہ طریقہ غلط، جو ہم نے سوچا ہے یہ حل غلط تھا. پھر اس کے بعد وہ عقل کسی دوسرے طریق کو لیتی اور پھر اس پہ چل نکلتی. اور اسی طرح سے یہ سارے جتنے مراحل ہے طے کرتی ہے، ان مشکلات سے گزرتی ہے، آخر پھر کہتی ہے کہ نہیں صاحب یہ بھی ٹھیک نہیں، پھر وہ ناکام رہ جاتی. پوری انسانیت کی تاریخ اگر وہ 6000 سال بھی لے لے جیسا کہا جاتا ہے، وہ عقل انسانی کے انہی ٹرائل اینڈ ایرر یا تجرباتی طریق کی داستان ہے. ایک طریق یہی لے لیجئے کہ صاحب حکومت کس انداز کی ہونی چاہیے. پہلے دور کے انسان نے آپس میں وہ پروہت یا پنچایت کا سسٹم ایجاد کیا، پھر خاندانی سسٹم ایجاد کیا اس نے، پھر بزرگ خاندان کو اپنے میں سے بڑا بنایا، آگے بڑھے تو پھر راجا یا بادشاہ کا تصور آیا. یہ آج کہنے کو تو میں یوں ہی کہہ چلا جاتا ہوں، کئی صدیاں گزر جاتی تھی ایک مرحلے سے اگلے مرحلے میں پہنچنے کا. ناکام ثابت ہوتا تھا پچھلا مرحلہ، پھر اگلے مرحلے تک ذہن پہنچتا رہا. صاحب بادشاہت کا زمانہ آیا، ڈکٹیٹروں کا زمانہ آیا، مار کھاتے کھاتے انسان 200 سال پہلے فرانس میں انقلاب آیا، جمہوریت کا ایک تصور پیدا ہوا. آج دنیا میں جمہوریت کا تصور چلا آ رہا ہے اور ساری دنیا اس جمہوریت کے ہاتھوں تنگ آئی ہوئی ہے. ذہن انسانی پھر تلاش کر رہا ہے کسی اور راستے کا. عقل کا تجرباتی طریقہ یہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے اس کا، اہم ترین مسئلہ ہے اس کا. آج تک کوئی اطمینان بخش اس کا حل تجویز نہیں کر سکی عقل انسانی 6000 سال میں. تو وہی یہ طریقے انسانی جو ہے یہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، بڑی لمبی لمبی مسافتیں اس میں ہوتی ہیں. وہی کیا کرتی ہے، وہ پہلے دن ہی وہ صحیح طریق بتا دیتی ہے. وہی نے یہ بتا دیا کہ سوال، میں اسی مسئلے کو فارم آف گورنمنٹ کو لے رہا ہوں کہ حکومت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کی شکل کیا ہونی چاہیے. اس نے کہا سوال یہ ہے ہی نہیں کہ اس کی شکل اور اس کی فارم کیا ہونی چاہیے. سوال سارا یہ ہے کہ کچھ غیر متبدل ابدی پرماننٹ ویلیوز اقدار ہیں، ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنا اور دوسروں سے زندگی بسر کرانا، اسے حکومت کہتے ہیں. جس طریق سے بھی یہ ہو جائے وہی طریق سے ہی ہے. چار فکروں میں سارا مسئلہ حل کر کے بتا دیا کہ سوال یہ ہے نہیں کہ کس طریق سے یہ ہو. کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق نہیں. کسی انسانوں کو یا ایک انسان یا انسانوں کی کسی جماعت کو قانون سازی کا حق نہیں کہ وہ دوسروں سے اپنے بنائے ہوئے قوانین کو منوائے. اس نے کہا یہ بھی انسانوں کی اطاعت ہے، یہ بھی غلط ہے. کچھ اصول ہیں، کچھ اقدار ہیں جو خدا نے دیے ہیں، غیر متبدل ہیں، ابدی ہیں، تمام انسانوں پہ یکساں طور پہ لاگو ہوں گے. اس میں نہ بادشاہ بچے گا، نہ پریزیڈنٹ بچے گا، نہ وزیر اعظم بچے گا. سب پہ یکساں طور پہ ان کا اطلاق ہوگا، پرماننٹ ہوں گی، کوئی بدل نہیں سکے گا، اضافہ نہیں کر سکے گا، منسوخ نہیں کر سکے گا. کہنے لگی اور وہ دے دیے اقدار، کہنے لگے یہ ہیں وہ اقدار، ان کے مطابق زندگی بسر کرنا اور دوسروں سے زندگی بسر کرانا، یہ ہے مقصد انسانوں کے اجتماعی زندگی بسر کرنے کا. جس طریق سے بھی یہ تم کر لو وہ ٹھیک ہے. وہ بات جو 6000 سال میں آج تک طے نہیں پائی، اور آج پوری دنیا، ہم تو خیر چھوڑ ہی دیجیے، ہم تو اس دنیا میں شامل نہیں، ہم تو قبرستانوں میں بسے ہوئے ہیں نا، مردوں کی زندگی ہے ہماری.
وہ جو زندہ قومیں ہیں وہ آج چلا رہی ہیں کہ انسانوں پر حکومت نہیں ہونی چاہیے. وہ یہ طریقہ تلاش کر رہے ہیں کہ کیسے ہو یہ. وہی نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی زمانہ اگر لے لیجئے تو 6000 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کسی دوسرے انسان پر حکومت کرے. پہلے ہی دن وہی نے یہ بات بتا دی جو عقل 6000 سال میں ابھی تک نہیں پہنچی وہاں. یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرائل اینڈ ایرر سے مار کھا کھا کر اس طرح سے ہڈیاں توڑوا کے عقل بھی ایک دن پہنچ جائے یہاں، لیکن کتنا لمبا عرصہ، کتنی قربانیاں، کتنی مشقتیں، کتنی محنتیں انسانیت کو اٹھانی پڑی. وہ بات وہ یہی کہتا ہے قرآن کہ اگر یہ اتنی بات آج مان لو تم جو ہم کہہ رہے ہیں تو یہ سارا جو کچھ تم نے اتنا لمبا بکھیڑا کر رکھا ہے اس کی ضرورت نہیں تمہیں پڑے گی. تمہیں آخر الامر بھی یہیں آنا ہے، پہلے ہی دن کیوں نہ آ جائے. آنچے دانا کند ناداں لیک بعد از خرابی بسیار. پہنچنا تو عقل نے بھی یہی ہے، لیکن اتنی خرابی کے بعد جو پہنچنا چاہتے ہو پہلے دن کیوں نہیں پہنچ جاتے. وہی کرتا یہ ہے، اقبال کے الفاظ میں اٹ اکانومائزز ہیومن ایفرٹس. بڑا عمدہ فکرہ ہے، بڑا اچھا فکرہ بھی ہے. یہ انسانی ایفرٹ کو اکانومائز کر دیتا ہے، سمٹا دیتا ہے، بچت ہو جاتی ہے اس میں، کفایت ہو جاتی ہے اس میں. وہ جو بچوں کے حساب کی کتاب کے پیچھے جواب لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بچوں کی محنت کو بچا دیتا ہے. وہ سوال کو حل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جواب اس کے مطابق مل گیا ہے تو پھر اگلا سوال. اور اگر کوئی کتاب ایسی ہو جس میں سوالات تو دیے ہوئے ہوں اور وہ جوابات کا چیپٹر اس میں نہ ہو، بچہ کبھی یقینی طور پر کہہ نہیں سکتا کہ میرا سوال صحیح ہے یا غلط. تذبذب میں رہے گا، بار بار سوال نکالے گا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جو بتا سکے کہ صحیح ہے اب آگے چلو. وہی انسانی زندگی سے متعلق سوالات کی کتاب کے جوابات اپنے ہاں رکھتا ہے. بھئی یہ ہے مقصد، وہی یہ ہے جو وہی دیتا ہے. یہ تو ہے جو وہی کا مقصد ہے. جس انسان کے ذریعے سے وہی ملتی تھی، بڑی اہم بات یہ ہے اس کی زمانہ قبل از نبوت کی کچھ خصوصیات ہیں. یہ بات نہیں تھی کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے لاؤ. یعنی ایسا رکھا ہوا تھا کہ یوں ہی وہ اللہ میاں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے ہاتھ میں لے کے یہ تاج پیغمبری کا، اور کہہ رہے تھے کوئی ملتا تھا نہیں کہ یا اللہ بھیج کسے نو، یا اللہ بھیج کسے نو. وہ جیڑا پہلا چلے گیا انہیں ادھر سے چڑھا دیتا. کیا موقع میرے گھروں پہ تھا معاذ اللہ. اندازہ لگائیے کہ ایک تو یہ ہستی، یہ شخصیت اس دور کے پوری انسانیت میں کتنی برگزیدہ تھی کہ باقی تمام انسانوں کے ذرائع علم سے الگ مستثنا اس کو اس کے لیے مختص کیا جاتا تھا براہ راست. اور پھر یہ بات نہیں تھی کہ اس کو وہی مل گئی انہیں کیا موج ہو گئی. اس سے تو ایک عظیم انقلابی کام لینا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے عظیم منصب اور اتنی بڑی عظیم انقلابی مقصد کے لیے ایسے ہوتا تھا کہ جو پہلے آ جائے اس کے سر کے اوپر تاج رکھ دیا جائے. نگاہ خداوندی نے انتخاب کرنا ہوتا تھا، بڑا لمبا وقت لگتا تھا. ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، خدا کے لیے لمبا وقت اور تھوڑا وقت تو کچھ بات نہیں ہوتی، لیکن اس نے ہمیں سمجھایا ہے کہ مجھے کتنا لمبا وقت لگتا تھا انتخاب کرتے ہوئے. یہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے نا، ذہن میں یہ ہے نا کہ وہ بکریاں چراتے چراتے وہاں گئے
بیوی بچے ساتھ تھے، پاڑا لگتا سی ٹھور ٹھور کرتے سن، رات نو ہنیرا ہوا ہے سی، راہ کتے لبدا نہیں سی، اتاں چڑھے، اتنے جا کے انہیں آواز دیتی ٹھہر جا، اگ مگروں لے یا پہلا نبوت لینا جا۔ انہیں کیا ہونا، مینو پالا لگن ڈیا ہے نبوت ہی پی معاذ اللہ۔ عزیزہ نے منصورہ طٰہٰ، وہاں بھی یہی بات آئی کہ جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ ایک نبوت کا منصب ہے، موسیٰ جانتے تو تھے کہ نبوت کیا ہے، یہ تو اس خاندان میں سے چلے آ رہے تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری خاندان چلی آ رہی تھی، نبوت تو ان کو معلوم تھا کہ کیا ہوتی ہے، تو نبوت جیسا شرف سجدے میں گر گئے شکریہ کے لیے کہ اتنا بڑا احسان مجھ پہ کیا جا رہا ہے۔ کہا موسیٰ احسان کی بات کر رہے ہو، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو تمہاری پیدائش کے زمانے سے شروع ہوئے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ساری وہ جتنے ادوار میں سے حضرت موسیٰ اور منازل میں سے گزرے ہیں نا، وہ ساری گنائی گئی، وقت نہیں میں ان کو دہراتا نہیں، ساری منازل پیدائش کے وقت سے لے کے یہاں تک، یہاں پہنچنے تک کی زندگی میں، یہاں یہ کیا، یہاں وہ ہوا، ہر زندگی میں ہم تمہیں دیکھ رہے تھے کہ تمہارا ریئیکشن، تمہارا کردار کیا ہے، تمہارا کریکٹر کیا ہے، ہم تمہارے کریکٹر پہ نگاہ رکھے ہوئے تھے زندگی کے ہر گوشے میں۔ کیوں یہ نہیں تھا کہ تم چلتے چلتے نکل آئے اور ہم نے تمہارے سر پہ تاج رکھ دیا ہے۔ کہا یہ ہیں الفاظ، فتناک فتونا موسیٰ، تم تو بڑی کٹھالیوں میں سے نکل کے کندن بنے۔ آہا، بڑی کٹھالیوں میں سے نکلے، فتناک فتونا، کیا دو لفظ ہے، بار بار آگ میں ڈالنا اور بار بار نکالنا اور بار بار کندن بنانے کے لیے جو کٹھالیاں ہوتی ہیں اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ کہا یہ سب کچھ ہونے کے بعد اگلی بات ہے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، موسیٰ اس طرح سے تم ہمارے پیمانے پہ پورے اترے ہو، ان کٹھالیوں میں سے گزر کر تم ہمارے پیمانے پہ پورے اترے ہو۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور پھر کہیں جا کے ہم نے تمہیں چنا ہے اپنے ایک کام کے لیے۔ آپ سوچئے کہ خدا کا اتنا بڑا کام تو وہ یوں ہی راہ چلتے ہوئے کہ سپرد کر دے گا، کیا میری چٹھی ہوتے پڑھا جائیں؟ کیا الفاظ ہیں، اتنی کٹھالیوں میں سے نکلے ہو موسیٰ، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم واچ کر رہے تھے قدم قدم کے اوپر تمہارے کردار، اور اس کے بعد کہیں جا کر تم ہمارے پیمانے پہ پورے اترے تو پھر ہم نے تمہیں چن لیا۔ لے نفسی کی کیا بات ہے، اپنے لیے۔ وہ خدا جو غنی عن العالمین ہے، اسے کیا احتیاج ہے کسی کی، لیکن وہ انسانوں کی دنیا میں اپنے کام انسانوں کے ہاتھوں سے کراتا ہے، اور اس مقصد کے لیے نبی کو چنا جاتا تھا۔ کہیے ہماری اپنی زبان میں کہ کچھ اس کا کام اٹکا ہوا ہوتا تھا، اس کے لیے ایک نبی کا انتخاب عمل میں آتا تھا، یہ ساڑھا کام کر جائے۔ لے نفسی، آہا، اتنی پیاری چیز ہے جو کیا کیا قرآن نبی۔ پھر ہم نے چنا ہے موسیٰ تمہیں اپنے ایک کام کے لیے۔ کام کیا تھا، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ وہاں جا کے دیکھو کہ اس نے فرعون نے استبداد سے انسانیت کو کس طرح وہ کچل کے اس نے رکھ دیا ہوا ہے، تڑپ رہی ہے، پھڑک رہی ہے، پھلک رہی ہے، کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچ رہا۔ موسیٰ یہ ہمارا کام تھا ایک اٹکا ہوا جس کے لیے ہم نے تمہیں تیار کیا تھا، جاؤ وہاں جا کے انسانیت کو اس استبداد سے چھڑاؤ۔ میرا کام، خدا کا کام، اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ جو اتنا عظیم منشا ہوگا اور اس کے لیے پروگرام خدا خود وضع کرے گا، کیری آؤٹ کرے گا، ایگزیکیوٹ کرے گا، یہ نبی پروگرام وہ دے گا۔ یہ ہوتے تھے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام،
وہ واز کہنے والے نہیں ہوتے. اب صورت یہ ہے کہ جس کو اس مقصد کے لیے چنا جاتا تھا اس کی جو پہلی زندگی ہے ہاں یہ 20/40 42 20 20/40 41 40. پہلی زندگی کے متعلق نبوت سے پہلی زندگی ہے نا جس میں وہ کٹھاریوں میں سے نکل رہا ہے. نبوت کی بعد کی زندگی کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احکام اصول یہ ملتے تھے, وہ ان کے اوپر عمل کرتا تھا. رسول کی زندگی یہ ہے وہ معصیت نہیں کرتا تھا خدا کے کسی عمل کی بھی. اس کے بعد کی زندگی تو یہ ہے. پہلی زندگی میں تو اس کو کچھ علم نہیں ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے کہ رسول تم کل تک نہیں جانتے تھے کہ نبوت کیا ہوتی ہے, کتاب کسے کہتے ہیں, تو وہ تو جانتا بھی نہیں تھا. لیکن اس دور کی زندگی کیسی ہوتی تھی اس زندگی کے متعلق تو میں جو کئی بار دوہرا چکا ہوں اور 1000 بار دوہراؤں گا. ایک ہی معیار ہے عزیزان من. ان انسانوں کو آپ بڑا سمجھتے ہیں, ان کے لیے معیار یہ ہے کہ جب ابھی وہ ہنوز بڑے نہیں بنے ہوتے, عام انسانوں کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. کیریکٹر ماپنے کا وہ زمانہ ہوتا ہے جب انسان ذرا بڑا ہو جاتا ہے, پھر تو بڑا محتاط ہو جاتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی نگاہ ہے مجھ پر, لیکن جب وہ ابھی عام انسانوں میں ہوتا ہے اس زمانے میں اس کو اس احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. اس زمانے کا جو زندگی کا اس کا کیریکٹر ہے وہ ہے صحیح معیار انسان کے کیریکٹر اس دور میں کیسا تھا. اور یہ وہ چیز تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام مخالفین کے ہجوم میں, کہ جب وہ اتنی شدت پر اترے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم کوئی ثبوت پیش کرو اس اپنے دعوے کا کہ تمہیں خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے, ثبوت پیش کرو کہ تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں. وہ مخالفین کا ہجوم یہ کہہ رہا تھا کہ بتاؤ کیا ثبوت ہے اس چیز کا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضور نے کیا ثبوت پیش کیا, کوئی معجزہ نہیں دکھا دیا. ثبوت پیش کیا کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں کوئی باہر سے نہیں آیا, اجنبی نہیں ہوں, میں نے تمہارے اندر 40 سال کی زندگی بسر کی ہے. تم خود فیصلہ کر لو کہ یہ زندگی ایک سچے کی ہوتی ہے یا جھوٹے کی ہوتی ہے. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. نبی یہی بن سکتا ہے جو چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے مخالفین کے ہجوم میں کہے کہ اس سے پہلے کی زندگی میری 40 سال کی تمہارے اندر گزری ہے, دیکھو کہ وہ زندگی کیسے ہے. عزیزان من, جاتے جاتے یہ بات عرض کر دوں, کسی کو بھی آپ پر اعتماد آپ نے سمجھنا ہو, دیکھنا ہو کہ وہ قابل اعتماد ہو سکتا ہے رہنما یا نہیں, اس کی پہلی زندگی دیکھو کہ کس قسم کی گزری ہے. یہاں سے بات چلے گی. جو 40 سال تک جھوٹا نہیں ہے, دغا باز نہیں ہے, فریب کار نہیں ہے, اس کے بعد بھی وہ ایسا نہیں ہوگا. ہم جو مار کھاتے ہیں روز, وہ کھاتے اس لیے کہ اس پیمانے سے نہیں ہم پر. پہلی زندگی, اس پہلی زندگی میں یہ کیریکٹر یہ تو ہمارے سامنے آ گیا, لیکن ان کی خود افتاد طبیعت کیا ہوتی تھی جس کو یہ چنا جا رہا ہے اس شخص کی, باقیوں میں سے وہ الگ کیسے ہوتا تھا, یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی یہ بات کہ اس کا کیریکٹر ایسا ہوتا تھا وہ تو اس کے ذات تک, ہمیں کوئی دیکھنے ہے کہ وہ ہوتا کس قسم کا انسان تھا. اس سے ہم دیکھ لیں گے, یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہم خود دیکھ لیں گے کہ ہے وہ چیز ہمارے اندر بھی یا نہیں. اور یہی ہے وہ بڑی اہم چیز. کہا یہ ہے کہ نبی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وحی کیا ہوتی ہے, کتاب کیا ہوتی ہے.
یعنی وہ اس کے لیے کچھ کوشش نہیں کر رہا ہوتا تھا کہ محنت سے، مشقت سے، مراقبوں سے، ریاضتوں سے یہ چیز حاصل ہو جائے، لیکن اس کی طبیعت کی افتاد کیا ہوتی تھی، بڑی اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے جو قرآن کریم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بڑی عظیم چیز ہے عزیزان مان، اور یہی ہے وہ معیار، وہ کسوٹی پرکھنے کی، انسان حقیقت تک پہنچ جائے گا یا جس راستے پہ چلا جا رہا ہے اسی پہ چلا جائے گا۔ ترجمہ اس کا ہمارے ہاں ہوتا ہے، میں نے عرض کیا ہے نا کہ کیا عرض کروں میں، کیا کر دیا ہمارے یہاں ترجمہ، ہم نے تجھے گمراہ پایا اور تمہیں راستہ دکھا دیا، گمراہ پایا، بڑا غلط ترجمہ، اسی ایک لفظ کے اندر تو سارا راز پہ نہا ہے۔ نبی بھی باقی انسانوں کی طرح اپنے معاشرے میں پیدا ہوتا تھا، اپنے ماحول کے اندر پرورش پاتا تھا۔ یہ جینس جس کو کہتے ہیں سائنٹیفک والے، وہ ماں باپ کے جو جرثومے ہوتے ہیں جن سے یہ بچہ جنین بنتا ہے، تحقیق اس کو بھی اب کہہ رہی ہے ان کے ہاں کی کہ ان کے اثرات بھی اس بچے کے اندر موجود ہوتے ہیں، جہاں تک اس کی طبی افتاد یا ٹیمپرامنٹ یا طبیعت کا تعلق ہے، مزاج کا تعلق ہے، وہ تو آسانی سے یہ پہچان لیتے ہیں اب یہ ڈاکٹر کہ یہ بات باپ سے، کئی امراض ہوتے ہیں جو بچے میں باپ کی طرف سے آتے ہیں، ماں کی طرف سے آتی ہیں، مزاج بھی آتی ہے وہاں سے انسان کی، یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ اب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیریکٹر کے کئی ٹریٹس بھی جو ہیں وہ اسی سے آتے ہیں، اس سے اگر نہ بھی آئیں تو جو ماحول ہوتا ہے جس میں بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، پرورش پاتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے، یہ جو ان کے یہاں کے سوشیولوجسٹ ہیں، عمرانیات کے ماہر ہیں، وہ تو کہتے یہ ہیں کہ بچہ اپنے 3 سال کی عمر میں جو کچھ اس نے بننا ہوتا ہے باقی ساری عمر میں وہ بن چکتا ہے، یہاں تک اثر ہوتا ہے اس ابتدا کا، پھر اس کے بعد وہ آگے چلتا ہے تو اسی ماحول میں چلتا ہے، انہی کے اثرات ہوتے ہیں، وہی اس کے عقائد ہوتے ہیں، وہی اس کے تصورات ہوتے ہیں، جس ماحول میں وہ پرورش پاتا ہے۔ سب انسانوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن اسی ماحول میں ایک انسان ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے، جو عقائد متوارث آ رہے ہوتے ہیں، جو تصورات رائج ہوتے ہیں، وہ ان سے مطمئن نہیں ہو۔ بڑا اہم نقطہ ہے عزیزان، وہ ان سے مطمئن نہیں ہوتا، وہی تسلی نہیں ہوتی، مطمئن ان سے تو ہوتا نہیں۔ وہ چیز ہے کون سی، وہ راستہ کون سا، وہ حقیقت کون سی ہے جس سے اطمینان حاصل ہوگا، وہ اسے معلوم نہیں ہوتی۔ یہ ہے خصوصیت اس انسان کی۔ دالن کے معنی ہوتے ہیں تلاش حقیقت میں سرگرداں پھرنے والا۔ یہ ہے بنیادی شرط اس شخص کی جس کو آخر میں جا کے حقیقت ملے گی کہ وہ جو کچھ موجود ہے اس کے، اس حاضر و موجود سے مطمئن نہ ہو، وہ شخص اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ جسے کہتے ہیں، ایسے ہی نہ ایکسپٹ کر لے، اس اسے تقلید کہا جاتا ہے۔ یہ حیوانات کا شیوا ہے۔ حیوان اپنے ماحول کا پیدا کردہ ہوتا ہے، ماحول سے باہر جا نہیں سکتا۔ انسان اگر اس کی بھی یہ کیفیت ہے کہ جو کچھ اس کو وراثت میں ملتا ہے، ماحول میں ملتا ہے، ابتدائی تعلیم میں ملتا ہے، واعظ و نصیحت سے سنتا ہے، اس پہ وہ مگن ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، تو حیوان کی زندگی ہے، تقلید کی زندگی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دالن ہونا چاہیے، جو ہو رہا ہے حاضر و موجود اس پہ مطمئن نہ ہو۔ عجیب بات ہے، 2 چیزیں میرے سامنے آتی ہیں۔
ہمارے دور حاضر کا ایک بہت بڑا فلاسفر ہے وائٹ ہیڈ، بڑا عظیم فلاسفر، ایڈونچر آف آئیڈیاز اس کی کتاب ہے. خود یہ کتاب کا ٹائٹل بتا رہا ہے کہ کیا چیز ہے وہ کتاب، ایڈونچر آف آئیڈیاز. وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ بت پرستی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عزیزان من، یہ لوگ تنہا اپنی فکر کے زور سے کہاں پہنچتے ہیں. اس کے الفاظ ہیں دا کی نوٹ آف آئیڈولیٹری از کنٹینٹمنٹ ود دا پریولنٹ گاڈز. مروجہ خداؤں پر مطمئن ہو کے بیٹھ جانا، اسے بت پرستی کہا جاتا ہے. اور گاڈز کہا ہے اس نے جمع کے سیغے میں، اور جی کیپٹل نہیں ہے، ہو نہیں سکتی تھی. پتہ نہیں کتنے خدا ہوتے ہیں. مروجہ، پریولنٹ، کنٹینٹمنٹ کا لفظ، مطمئن ہو کے بیٹھے رہنا مروجہ خداؤں کے اوپر، کہا اسی کو تو بت پرستی کہا جاتا ہے. اور ادھر میرے سامنے یہ عرب آ جاتے، جاہل، بے علم، ان پڑھ، 1400 سال پیش کرے. انہوں نے خود بت کے لیے لفظ عربی زبان میں وسن ہے، واو اور سے اور نون، اور اس لفظ کے بنیادی معنی ذہنی جمود کے ہیں. جمود. اللہ تعالیٰ نے ایسے یہ زبان کا انتخاب نہیں کیا تھا اپنے قرآن کے لیے، وہ یہی زبان ہوتی. اندازہ لگائیے، یہ شخص آج یہ کہہ رہا ہے کہ بت پرستی اس کو کہتے ہیں. جمود، اس کے لیے لفظی جمود ہوگا، ذہنی جمود، جسے کنٹینٹمنٹ کہا جاتا ہے. یہ اطمینان نہیں ہے، یہ فریب نفس ہے. فریب نفس میں اور اطمینان میں بڑا فرق ہے. فریب یہ ہے کہ تحقیق نہ کچھ کیا جائے کسی چیز کو جو ہو رہی ہے اس کے متعلق، ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے. یہ جو انداز ہے، قرآن اس انداز کی بڑی سختی سے مخالفت کرتا ہے. اتنی آیات ہیں تقلید کے خلاف کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بابا جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس پہ غور و فکر کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، جو کچھ آباء و اجداد کی طرف سے ملتا چلا آ رہا ہے ہمارے لیے وہ کافی ہے، ہم اس پہ مطمئن ہیں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعائی مچا دی جاتی ہے کہ وہ کبھی غور فکر نہ کرنا، ایمان تو ہٹا جاندہ رہے گا. وہ 100 باری جاوے ہو جائے ایمان جڑا غور و فکر نہ جاندہ ہے گا. ان پلے بن کے کرنا کی ہے گا تُس جن سے قاصد. پریولنٹ گاڈز، مروجہ خداؤں پر مطمئن ہو کر بیٹھنا، اسے بت پرستی کہا ہے. پہلی چیز نبی ہونے والی نبی کی جو خصوصیت بتائی ہے، جس کا انتخاب عمل میں آنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول، اپنے زمانے کے پریولنٹ گاڈز کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا. دالن وجدہ کا دالن، مطمئن نہیں ہوتا. جو مطمئن ہوتا ہے وہ دالن کی بات ہی نہیں ہوتی، تلاش حقیقت کا سوال نہیں پیدا ہوتا اس کے لیے، مطمئن نہیں ہوتا. تھوڑا سا وقت ہے میں عرض کر دوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ فرمایا وجدہ کا دالن. میری کتاب ہے یہ معراج انسانیت، اس کا باب یہ ہے وجدہ کا دالن. اجازت چاہتا ہوں کہ کچھ اس کے تھوڑا سا اقتباس پیش کر دوں کہ بات صاف ہو جاتی ہے. میں نے لکھا ہے اس میں کہ وادی قلب وادی بستا ہے، اس لیے طفل کو برناؤ پیر نزد و دور سے کارواں در کارواں اپنی پیشانیوں میں تڑپنے والے سجدوں کے نذرانے لیے
رواں دواں اور کشاں کشاں اس مرجع انعام کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. سورے عرب چلے آ رہے ہو. جبین شوق سجدوں سے معمور ہے لیکن کچھ معلوم نہیں کہ مسجود کیا ہے. قلب نیاز جذبہ ہے عقیدت سے لبریز ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ معبود کون ہے. زندگی کی تگ و تاز بہرناؤ ہنگامہ خیز ہے لیکن کسی کو علم نہیں کہ اس تگ و تاز سے مقصود کیا ہے. کاروان حیات تیز گام ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس کی منزل کون سی ہے. لیکن اس نہ جاننے کے باوجود ایک ہنگامہ ہے کہ ہر وقت برپا ہے جس میں ہر شخص اپنے آپ کو جذب کیے ہوئے ہے. اس کیف و مستی کے عالم میں کوئی تالیاں پیٹتا ہے، کوئی سیٹیاں بجاتا ہے، کوئی کعبہ کے گرد گھوم گھوم کو ذہن میں رکھیے، طواف جسے کہتے ہیں، گھوم گھوم کر سفر ختم ہونے کے باوجود ذوق سفر کا مظاہرہ کر رہا ہے. چکر میں ہوتا یہی ہے. کوئی بتوں کے آستانوں پر جانور ذبح کر کے اس کا گرم گرم لہو پی رہا ہے، کوئی زمزم کے کنارے بیٹھا جام و سبو کے امتیازات مٹا رہا ہے. کاہنوں کے گرد عورتوں کا ہجوم ہے جو اپنے صبر گریز پا اور رنجے گراں نشین کے جگر سوز افسانوں کا مستقبل معلوم کرنا چاہتی ہے. ادھر اوکاز کے بازار میں شعرائے جادو بیان اپنی سحر آفرینیوں سے ہر سننے والے کے دل کو مٹھی میں لیے ہوئے ہیں. کبھی کسی کے خاندانی مفاخر کے تذکرہ سے اس کے ترہ امتیاز میں بالیدگی پیدا کرتے ہیں اور گاہ کسی کے عزیز کے قتل کی یاد تازہ کر کے اس کی رگوں میں آتشی انتقام کے شعلے اس طرح بھڑکاتے ہیں کہ بزم شیر خانی آن کی آن میں رزم گاہ بن جاتی ہے. امیر غریب چھوٹا بڑا مرد عورت سب ان ہنگاموں میں اس طرح شریک ہوتے ہیں گویا یہ چیزیں ان کی زندگی کا جز بن چکی ہیں. لیکن یہ ہے وہ وجہ کا دار ہے. لیکن مکہ کی ان پر ہجوم گلیوں میں ایک ایسا شخص بھی دکھائی دیتا ہے جو ان میں سے ہوتے ہوئے بھی ان میں کا معلوم نہیں ہوتا. اس کی طرز معاشرت وضاقت تراش خراج سب انہی جیسی ہے. وہ انہی بازاروں میں پھرتا ہے، انہی لوگوں سے کاروبار کرتا ہے، ان کی شادی اور غم میں شریک ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو انہی جیسا انسان سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی میں کوئی خلا محسوس کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ خلا کیا ہے اور کس طرح پر ہو سکتا ہے. وہ مشاغل و مشارت جو اس کی قوم کا جزو زندگی بن چکے ہیں اس کے لیے اپنے اندر کوئی جاذبیت نہیں رکھتے. وہ بھی اپنی جبین نیاز میں ذوق عبودیت کے سجود رقصاں لے کر حریم کعبہ تک جاتا ہے لیکن وہ ان تابندہ گوہروں کو اسی طرح واپس لے آتا ہے کہ اسے وہاں انسانوں کی بنائی ہوئی چوکھٹیں اس متاع گراں بہا کے شایان نشان دکھائی نہیں دیتے. ریزان مان یہی کیفیت مجھ پہ طاری ہوتی جب میں نے یہ معراج انسانیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس میرے جیسا ہے لیکن جذب و کیف کی یہی کیفیت یہ سارا کچھ کرتا ہے. وہ کبھی میں نے لکھا ہے کبھی عیسائی رہبانوں کے پاس آتا ہے، کبھی یہودیوں کے ہاں جاتا ہے. وہ خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اس لیے ان علماء و مشائخ سے پوچھتا ہے کہ ان کے پاس کون سی روشنی ہے جسے وہ آسمانی کہہ کر پکارتے ہیں. لیکن اسے ان مزعومہ آسمانی شمعوں پر انسانی تصورات کے ایسے ایسے رنگین فانوس نظر آتے ہیں جنہوں نے شمع کی اصلی روشنی کو بالکل ڈھانپ رکھا ہے. وہ یہاں سے بھی ٹھنڈی سانس بھر کر اٹھتا ہے اور وہ میں نے لکھا ہے کہ ہر جگہ جاتا ہے وہ اس تنہائی سے اکتا جاتا ہے. میں نے لکھا ہے کہ اسے کوئی رفیق بھی نہیں ملتا جس سے اپنے دل کی تپش و خلش و سوز و گداز کا حال کہہ سکے. وہ اس تنہائی سے اکتا جاتا ہے تو آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر پکار اٹھتا ہے کہ دری میں خانہ ہے ساقی نہ دارم مہر میں دیگر کہ من شاید نخستی آدمم از عالم دیگر. خدا سے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ میں کسی دوسرے دنیا کا پہلا آدم ہوں. دوسری دنیا کا پہلا آدم.
اس قدر تنہا ہوتا ہے، لیکن طلب اور وجد میں نے اسی انداز میں لکھتا چلا گیا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ کارلائل نے اس کی کتاب ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، اس میں وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے تو وہ کیفیت بیان کرتا ہے حضور کی یہی کیفیت۔ شروع ہی سے چلتے پھرتے آپ کے دل میں ہزاروں سوالات پیدا ہوتے تھے، میں کیا ہوں، کائنات کا لامتناہی سلسلہ کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، مجھے کس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہرا اور سینا کی پہاڑیاں کارلائل ہے، ریت کے ٹیلوں کا سکوت ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دیتے، آسمان اور اس کے درخشندہ ستارے بھی کچھ جواب نہیں دیتے، ان سوالات کا جواب کہیں سے نہیں ملتا تھا، ان کا جواب انسان کی اپنی روح اور خدا کی اس وحی سے ملنا تھا جو اس روح کو اپنا مسکن بنا لے، اور یہ وحی ابھی اس کے پاس نہیں۔ وجدہ کا دالن، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا معنی ہے اس کے، وجدہ کا دالن فہدا، بات چھڑ گئی ہے تو عرض کرنا، بال تو پھر بھولتا نہیں۔ یہاں مشرق میں ایک نظم ہے، نبی جیسی یہ کیفیت جو ہے خیر وہ تو کیا پیدا ہوگی، لیکن بہرحال میں نے عرض کیا ہے کہ غیر نبی بھی جو حقیقت چاہتا ہے کہ حقیقت اس کے سامنے آئے، اس کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے، اگر وہ مروجہ خداؤں پہ مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہے تو کبھی حقیقت تک نہیں پہنچتا۔ فہدا میں فے جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ دالن ہوگا تو پھر ہدایت ملے گی۔ جیزان من بڑی چیز ہے یہ، جو مطمئن ہو کے بیٹھ گیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح اور اسی طرح سے چلا جا رہا ہے، اسے حقیقت نہیں ملتی۔ دالن فہدا، اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو آگے آتی ہے۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ وہ جتنی زیادہ شدت سے یہ تڑپ، یہ خلش، یہ تپش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، کہہ لینے دیجئے کہ اس تڑپ و خلش کے بعد روس حقیقت تو خود ہی اس کے اوپر پیار آ جاتا ہے۔ آہا، جگر کیا گیا، پیار آ جاتا ہے۔ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے تڑپا، ان کو پیار آ ہی گیا۔ اس صورت سے تڑپتا اس ہونے والے نبی کا دل تک حقیقت کی تلاش میں خلش و ترس سے کہ اس کو پیار آ جاتا ہے۔ دالن فہدا، ہاں اقبال کے شعر میرے سامنے کہ یہی کیفیت ہونی چاہیے، وہ اپنی کیفیت بیان کرتا ہے، بڑی اچھی نظم ہے، لیکن کیا کروں پھر فارسی میں ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ بیٹھ جا تھوڑے وقت، بہشت ہے، ہر قسم کی چیز یہاں مجسر، سکون ہے، سکوت ہے، حوریں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، اس کے باوجود جڑی تیری کیفیت یہ ہے کہ کسی ایک جگہ تو ایک دم کے لیے تجھے قرار نہیں ملتا، بیٹھتا نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہتا چیکنم، بڑی عجیب نظم، چیکنم کہ فطرت من بمقام در نہ سازد۔ جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی، لیکن میں کیا کروں کہ میری فطرت کسی ایک مقام کے ساتھ در نہ سازد، اسے چین ہی نہیں پڑ سکتا کہ ایک جگہ رک جاؤں۔ جمود موت ہے میرے لیے، مقام مرگ ہے میرے لیے، چیکنم کے فطرت من بمقام در نہ سازد، دل ناصبور دارم تو صبا بلالہ زارے۔ کیا تشبیہ ہے، پوچھئے نہیں یہ کیا کر جاتا ہے، کیا پیاری تشبیہ ہے۔ تو صبا بلالہ زارے، صبا کسی ایک پھول کے اوپر مطمئن نہیں ہوتی، اس کا منہ چھومتی ہے، اس کو گلے سے لگاتی ہے، اس کو چھوتی ہوئی گزر جاتی ہے، یوں کرتی ہوئی گزر جاتی ہے گلستان کے اندر سے، کسی ایک مقام پہ صبا نہیں ٹھہرتی۔ کیا بات ہے، تو صبا بلالہ زارے، دل ناصبور دارم تو صبا بلالہ زارت، کیوں نظر قرار گیرت
بنگار خوبرو ہے، کوئی ایک نگار خوبرو سامنے آتا ہے، اسی پہ لٹو ہو کے نہیں بیٹھ جاتا. تپداں زماں دلے من پہ خوب تر نگارے، اسے دیکھ کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا. تپداں زماں ایک نئی تپش پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے. اور سنیے عزیزان من، یہ مقام جو ہے تڑپ کے، یہ زے شرر ستارہ جو ہے، میرے عزیزو، زندگی کے اس مرحلے میں کیا کروں؟ کہیں مجھے درس نظر آ جائے، کہیں نصاب مل جاتا، کہیں نوجوان مل جاتے، قرآن پڑھاتا، اقبال سمجھاتا. یہ شرر ستارہ جو ہے، ہم یہ ستارہ آفتاب سر منزل ندارم کے بمیرم از قرارے. سوال ہی نہیں ہے کہ منزل آ گئی ہے سفر کہ بمیرم از قرارے، قرار کہیں اگر ہو تو موت ہے میرے لیے. اور اس کے بعد ہے طلب آہا شیر کہ یہ جو میری تلاش ہے، اس تلاش میں کہیں تو منزل آ جانی چاہیے نا. کہتا ہے تم جانتے ہی نہیں ہو میری تلاش کا مقصود کیا ہے. طلبم نہایت ہاں، میں تو اس کا آخر ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ نہایت ندارت، جس کی نہایت ہی نہیں ہے میں تو اس کی نہایت کا طلبکار. میں کیا سمجھاؤں بھائی جانا، یہ کیا کہہ رہا ہے. طلبم مقصد اس قسم کا سامنے رکھنا کہ اس تک پہنچے تو اور آگے چلا جائے. طلبم نہایت آں کہ نہایت نہ دارد، ایسا عظیم مقصد نہیں، اتنا بلند مقصد کہ وہ اس کے پیچھے تو رہے، ہاتھ نہ پہنچے. تپیدنو نہ رسیدن یہ لذت دارت. تڑپنا، تپنا، خلش پیدا ہونا، پیچھے دوڑنا، لیکن نہ رسیدن پہنچنا نہیں ہوا تھا. یہ لذت دارت. خوشا دلے کے بدنبال محمل است ہنوز، لیلا کے معامل کے پیچھے پیچھے دوڑنے والا بڑا ہی خوش قسمت ہے. جس کے ہاتھ میں وہ آ جائے گی وہ تو سفر ہی ختم ہو گیا اس کے بعد. اور زندگی، حیات، ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. منزل پہ پہنچ گیا تو مردہ ہے. طلبم نہایت کہ نہایت ندارت، قرآن ہی کی آیت کا ترجمہ ہے. قرآن میں مومن کی منزل لکھی ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا یزداں بکمان داور اے ہمت مردانہ. در دشت جنون من اقبال ہے، در دشت جنون من ایک جبریل خزون سے دے. میری شکارگاہ کے اندر جبریل ایسا شکار ہوتا ہے جو ہاتھ میں آ جائے تو پھینک دے، آدمی چھوڑ دو، طریقے سے کام ادا نہیں ہے. در دشت جنون من جبریل فضو سے دے. یزداں و کمان داور اے ہمت مردانہ، شکار کھیلنا ہے تو اس کا شکار کھیل. طلبم نہایت عام کے نہایت ندارت، وَإِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَا اسے گرفت میں اتنا آگے رکھا میں اپنا مقصد. اور پھر مجھے وائٹ ہیڈ یاد آ گیا. عجیب شخص ہے یہ تھا. وہ اسی مقصد کی بات کرتا ہوا کہتا ہے، بڑی غور طلب چیز ہے یہ شخص. کہتے ہیں دا پرفیکشن آف لائف، پرفیکشن آف لائف، زندگی کی تکمیل، مکمل ہو جانے والی کس چیز میں ہے؟ ریزائڈز ان ایمز
beyond the individual person in concern. زندگی کی تکمیل ان مقاصد سے ہوتی ہے جس تک پہنچ نہیں پاتا اور ان کے پیچھے رہتا ہے آدمی. اس طرح زندگی کی تکمیل. طلبم نہایت کہ نہایت ندارت، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. طلبم نہایت کہ نہایت ندارت و نگاہ ناشکے پہ، اس نگاہ کے ساتھ جس کو صبر و قرار نہیں ہے، اور بدل امیدوارے. امید اس کو ہے کہ پکڑ لوں گا ایک دن. نگاہ ہے کہ کسی طرح اس کو صبر نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ قلب کے اندر ایک امید بڑی ضروری ہے کہ پکڑ لوں گا. اس لیے اسے وہ حور سے کہہ رہا تم کیا کہہ رہی ہو کہ اس بہشت میں بیٹھو، دل عاشقاں بمیر بہشت جاویدانے. بہشت جاویداں، دل عاشقاں بمیر بہشت جاویدانے. کیوں؟ نہ نوائے درد مندے، نہ غمے، نہ غم گسارے. لے بہشت کٹے آیا، نہ تڑپ، نہ خلش، نہ غم گسار. سوال کیا ہے؟ اسی لیے قرآن نے بہشت کو آخری منزل نہیں کہا ہے. بہشت کے متعلق بھی ہے کہ مومنوں کے پیشانی کا نور ان کو اگلے راستوں کو دکھاتا چلا جائے گا. وہ تو اس کے آگے بھی راستے بتا رہا ہے. الا ربے کا منتہا طلبم نہایت نہایت ندارت. اور نبی کی کیفیت جو ہوتی ہے قبل از نبوت عزیزان من، وہ یہ کیفیت ہوتی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا. اور جب یہ ضالًا کی کیفیت جو ہے، ناشکیبی کی، صبر آزمائی کی، بے قراری کی، حسین سے حسین تر تک پہنچنے کی اور پہنچ نہ پانے کی، جب یہ شدت اختیار کر جاتی ہے فَهَدَا، تو پھر ہم تمہیں صحیح راستے کا جلوہ دکھا دیتے. حقیقت کو منکشف نہیں کرتا نبی، حقیقت خود اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دیتی. یہ تو ہمارے ہاں جو سازشیں ہوئی ہیں دین کے خلاف، ان میں سے یہ سازش بھی تھی کہ یہ ہمارے ہاں اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، یہ سارے جتنے بھی ہیں، یہ اسی طرح کشف کا لفظ جو ہے نا، یہ کشف حقیقت کر لیتے ہیں. نبی بھی جو نہیں کر پاتا وہ یہ کر لیتے ہیں، انکشاف سے، مراقبوں سے، مجاہدوں سے، مراقبوں سے، چلوں سے، یعنی یہ کچھ کر کر کے نا تو اللہ کو مجبور کر دیتے ہیں. اندازہ لگائیے. اور پھر ان مراقبوں کے لیے ہی کتنا ظلم ہے. کبھی کسی نے غور نہیں اس پہ کیا کہ اس سے انہوں نے وحی کو کچھ کوانٹیٹیو فرق سا بتایا ہے اپنا کشف اور نبی کی وحی میں. خدا سے براہ راست کہتے ہیں انہیں علم حاصل ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے. یعنی کوالیٹیٹیولی ایک ہی چیز ہے حقیقت میں، وحی اور یہ کشف ان کا جو ہے. اور اس کے باوجود ختم نبوت کے بھی کو مانتے ہیں، اس کے بھی قائل ہیں. اور اس طرح سے یہ ساری ان کو بھی خدا کے یہاں سے براہ راست یہ علم ملتا ہے. وحی کی تو ڈیفینیشن یہ تھی کہ انسان کی اپنی فکر کو دخل نہ ہو، براہ راست خدا سے علم ملے. نام اس کا وحی نہیں اور کشف الہام تم رکھ لو تو فرق کیا پڑتا ہے صاحب. اب یہ چیز بھی کی انہوں نے کہ وہ کشف ہے، الہام ہے، خدا سے براہ راست علم ملتا ہے. ملتا تھا ان کو بار جنگلوں میں، غاروں میں، خانقاہوں میں، زاویوں میں، کمروں میں، حجروں میں، تپسیا سے. یہ ہندوؤں سے لی یہ ساری بات ہم نے، ریاضتوں سے، مراقبوں سے، چلوں سے. تو اب انہوں نے کہا کہ وہ نبی کے متعلق بھی تو کچھ اس قسم کی بات ہونی چاہیے نا، کہ وہ بھی اسی طرح سے کچھ اس نے حاصل کیا تھا. تو حضور کو غار حرا میں بھیج دیتے ہیں کہ وہ نبوت سے پہلے مہینے بھر کے پانی اور ستو لے لیتے تھے اور وہاں غار میں چلے جاتے تھے مراقبے کرنے کے لیے. تو گویا معاذ اللہ بات یہ بتا دی کہ وہ حضور نے بھی اسی طرح سے مراقبوں سے یہ بات پالی تھی جس طرح سے ہم مراقبوں سے یہ پا لیتے ہیں. اللہ اکبر.
دیکھا ہم کہاں پہنچے ہوئے. خدا وہ وہی دینے والا نبی کے متعلق کہتا ہے جب وہ نبوت دی کہ تو کل تک نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہوتی ہے، وہی کسے کہتے ہیں، کہ جائے کہ وہ اتنے سالوں تک وہاں محنت کر کر کے مراقبوں اور مراقبوں سے اور وہی کو اس طرح سے اپنے یہاں لے آئے. قرآن تو یہ کہتا ہے. اور عربوں کی تاریخ میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے خانقاہوں میں جایا کرتے تھے اور اس طرح مراقبے کیا کرتے تھے. وہ تو بڑی کھلی ہوئی قوم تھی. یہ تو ان کے یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے اندر تھی یہ بات. نبی خانقاہوں میں جا کے مراقبوں کے ذریعے سے وہی نہیں پاتا. انہیں تو بھیج دیا آپ نے اس طرح سے. یہاں کیا کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ یہ تو بکریاں چراتے ہوئے وہ آ گئے ہیں رات کو، نیچے پہاڑ کے اوپر گئے اور وہی مل رہی ہے. نہیں عزیزان من، وہی نبی کے اپنے اقتصاب، ہنر، محنت، کوشش، مراقبے مراقبوں کا نتیجہ نہیں ہوتی تھی. یہ تو خدا کا انتخاب ہوتا تھا اس کے لیے. البتہ جسے منتخب کیا جاتا تھا اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی مطمئن نہیں ہوتا تھا اپنے ہاں کے ماحول کے تمام عقائد افکار سے. تلاش تھی، اس تلاش ہی تو تھی جس کی قرآن کریم نے یہ جو ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات کاف میں ہے کہ آپ گئے تھے. ایک شخص کے متعلق معلوم ہوا تھا کہ اس کو کچھ حقیقت کا علم ہے. حضرت موسیٰ گئے اس کی طرف. تلاش وہی بات جو ہے، تلاش تھی حقیقت. قرآن میں خضر کا لفظ نہیں آیا، یہ ہم نے دوسروں سے لیا ہوا ہے. قرآن نے ان کا نام بھی نہیں بتایا جس کے پاس وہ گئے تھے. قرآن نے تو یہ بتانا تھا کہ نبوت سے پہلے نبی کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہوتا اپنے پریولنٹ گاڈ سے. وہ حقیقت کی تلاش میں جہاں جہاں اس کو کہیں کوئی پتہ ملتا ہے کہ وہاں مل جائے گی وہاں مل جائے گی، جاتا ہے وہاں ناکام لوٹتا ہے، مایوس لوٹتا ہے، اور مایوس ہوتا نہیں ہے. اس کے بعد تلاش پھر بھی جاری رکھتا ہے. یہ ہوتی ہے نبی کی قبل از نبوت کی زندگی. کیریکٹر کے اعتبار سے ایسی کہ دشمن سے دشمن بھی کہیں انگلی نہ رکھ سکے اس کے کیریکٹر پہ. اور تلاش حقیقت میں کیفیت یہ کہ کہیں اس کو قرار نہ ملے، کہیں مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائے تا وقت کہ دا ریالٹی، دا ٹروتھ، حقیقت مطلقہ اس کے سامنے خود اپنے آپ کو بے نقاب نہ کر دے. اسے نبوت کہا جاتا ہے. اور پھر اسے ایک عظیم مقصد کے لیے چنا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اسے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ. یہ نبوت، یہ انتخاب، اس کے ذمے یہ کام لگانا، یہ بھی ایٹ رینڈم نہیں ہوتا کہ کسی وقت یہ کر دیا جائے. وہ مشیت کا ایک عظیم پروگرام ہوتا ہے. بات میں سے بات نکل آئی، یوں آگے بڑھنے کو جی نہیں جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ کہا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی پہلی وہی مل رہی ہے وہاں. اس وحی نے کیا کیا تھا؟ وہ جو تلاش حقیقت میں اس کی لمبی لمبی مسافتیں تھیں ان کو ختم کر دیا تھا. منزلوں کو سمٹا اور لپٹا دیا. ہماری زبان میں یوں کہیں، خود عربوں کی زبان میں بھی یہی کہتے تھے. ملخص یہی ہے نا جو کچھ میں نے عرض کیا کہ تلاش حقیقت میں سرگردانی سے یہ جو مسافتیں تھیں، اس کی لمبے لمبے سفر تھے، وہی اس کو سمٹا دیتا ہے. وہاں جب گئے ہیں، یہی سورہ طٰہٰ کی آیتیں پھر بیٹھ کے لکھ لو، اس کا ریفرنس 20/12-13. بڑے غور سے سننے کی مقام ہے عزیزان ایمان. عام طور پہ اس کو لایا جاتا ہے
کہا وہاں آواز آئی انی انا ربو کا، یہ آواز تیرے رب کی ہے. آگے فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوی. ترجمہ آپ کا کہیں دیکھ لیجئے. کہا دیا جاتا ہے کہ اے موسیٰ یہ بڑی مقدس وادی ہے جس میں تو آ گیا ہے، جوتا اتار کیا. یہ وادی پہاڑ کی چوٹی، وہاں ہر قسم کے یہ جانور پھرتے، بندر مویشی ادھر ادھر. یہ بڑی مقدس وادی ہے اور اس کی تقدیس کے لیے کہا یہ ترجمہ جوتا اتار کیا. انک بالواد المقدس طوی، کہا طوا اس وادی کا نام تھا. کہا تو ایک طوا کی مقدس وادی میں اندر آ گیا ہے اس لیے جوتا اتار کیا. یہ ہے ترجمہ جو کیا جائے. اور یہاں سے صاحب وہ مقدس کیسے ہوئی؟ کہنے لگے انوار تجلیات خداوندی جو تھی اس کی وجہ سے وہ مقدس ہو گئی، اور جو مقدس ہو گئی تو وہاں سے جوتا نہیں پہن کے جانا چاہیے. اگلی بات یہ آپ گئے ہوں گے حضرت داتا صاحب کے مزار پہ جو لگا ہوا ہے نا وہ چوک کا، گئے نہیں تو ٹی وی میں بھی بڑا نمایاں دکھایا تھا، مرکز انوار تجلیات وہاں لکھا ہوا ہوگا. وہ یہی چیز جو ہے جلوہ خداوندی وہ لشکارہ جن کا کہ وہ جو ہوتا ہے وہاں ان پر لکھا ہوا تھا کہ وہ یہ ان کے جو مقبرے ہیں، ان کی جو قبریں ہیں، وہ اس طرح سے اس سے سند لاتے ہیں اس چیز کی کہ یہ مقدس ہو گئی، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جوتی بار ہوتے انہوں چوانی دیو. یہ آپ کے ہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو مقدس وادی طوا میں آ گئی، جوتا اتار. ان سے پوچھو تو صحیح جس کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے. عزیزان من پھر سن لیجئے. تلاش حقیقت میں لمبی لمبی منزلیں، لمبی لمبی مسافتیں، لمبے لمبے سفر. کہا یہ گیا کہ موسیٰ اب تیری وہ مسافتیں، وہ سفر ختم ہو گئے، اب چلنے کی ضرورت نہیں ہے، جوتا اتار دے. کوئی مسافر پیدل چلنے والے جو ہوتے تھے آپ کو دیکھے نہیں آپ نے، ہم گاؤں والے جانتے ہیں. یہاں کہیں وہ سفر میں منزل پہ آتے تھے، ٹھنڈی چھاؤں وہ کنواں آتا، پہلی گالے ہندی سی جوتی لا کے ان چاڑ کے رکھ دیتا ایک پاس. سفر کے ختم ہونے کی پہلی چیز یہ ہوتی، مجاز یہ محاورہ ہے اس چیز کا، سفر کے ختم ہونے کا. موسیٰ اب وہ لمبی مسافتیں ختم ہو گئی، اب اس طرح سے اتنا لمبا چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ جوتے اتار دے. طوا عربوں سے پوچھئے وہ کہتے اس کے معنی تبیین کے معنی لپیٹنا ہے. موسیٰ تیری مسافتوں کے راستے ہم نے لپیٹ کے رکھ دیے ہیں. وہی انسانی مسافتوں کو لپیٹ کے رکھ، عشق کی ایک جست نے طے کر دیے قصے تمام. یہ طے ہوئی ہے تو یہ جہاں سے طوا ہے اس زمین و آسمان کو لام کا بے قرار سمجھا تھا. میں عشق کی ایک جست نے طے کر دیے قصے تمام. یہ تو طے کرنا اپنے ہاں ہم بولتے ہیں، طوا تو وہیں سے ہے لفظ. موسیٰ آپ دیکھیے عزیزان من، 4 لفظوں میں قرآن کتنی عظیم حقیقت بیان کر گیا کہ موسیٰ ہم نے تجھے تلاش حقیقت میں سرگرم نہ پایا. اتنا لمبا عرصہ تو اس طرح سے مارا پھر بڑی مسافتیں تم نے طے کی، بڑے سفر تم نے طے کیے، بالآخر تم اب اس مقام پہ آ پہنچے ہو جہاں تمہارے سفر ختم ہو گئے، تمہاری مسافتیں طے ہو گئی، اب سفر کی ضرورت نہیں پڑے گی، جوتا اتار دے. اس وادی میں تو اس مقام پہ تو پہنچ گیا ہے جہاں مسافتیں لپیٹ کے رکھ دی گئی ہیں. سن ہماری بات، انی انا اللہ، ہاں انخترتو کا ہستہ میں لما یوہا. میں نے کہا تھا نا کہ یہ وہی ہے، یہ جو کہا ہے خدا نے آواز دی ہے، یہ کچھ کہا لما یوہا ہے، وہی تھی. ہستہ میں استماع لفظ، ایک تو ہوتا ہے نا یوں ہی سن لینا، نہ دل کے کانوں سے، کان کھول کے سن، جسے ہم اپنے ہاں کہتے ہیں، یہ لفظ ہے کان کھول کے سن جو ہم کہتے ہیں.
پہلی بات تو یہ سن، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدوا، کتنے زور سے ہے یہ چیز. محکومیت اور عطایت کسی کی نہیں اس کائنات کے اندر. سن لے اس بات کو، پہلی بات یہ. اچھا، اگلی بات یہ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. میں اس میں چلا جاؤں تو کہیں چلا جاؤں گا. پہلا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ محکومیت کسی اور کی نہیں ہے خدا کے سوا. اقامت صلاۃ کا، اقامت صلاۃ کاہے کے لیے کا اگلے فکرے میں ہے، اور عظیم وہ فکرے کے الفاظ عظیم اس لیے کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا. ایک انقلاب اندر ہی اندر پرورش پا رہا تھا. یہ اخفیھا کا لفظ عربی زبان کا عجیب ہے. ایک چیز جو پہلے اندر ہی اندر پرورش پا رہی ہو، پک رہی ہو، اور اس کے بعد ایک وقت آ جائے جس میں وہ ابھر کے اوپر آ جائے، اس کے لیے یہ ایک لفظ ہوتا ہے ان کے. الساعۃ کے معنی انقلاب، ایک عظیم انقلاب جو اس سے پیشتر اندر ہی اندر پرورش پا رہا تھا. وقت آ گیا ہے کہ اب وہ ابھر کر سامنے آ جائے. وہ جو فرعون نے یہ کچھ کر رکھا تھا قوم کے ساتھ، استبداد ملوکیت، اس کے خلاف ایک رد عمل محکوم قوم کا. اخفیھا عجیب لفظ ہے. یہ 20/15 ہے کہ ابھی تک یہ خاموش تھا، یہ انقلاب اندر ہی اندر چل رہا تھا. اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ابھر کر سامنے آ جائے. اور عزیزان من سنیے کہ انقلاب کا مقصد کیا ہے. کہا یہ تھا نا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے، اپنے ایک کام کے لیے چن لیا، یہ کام کر جاتے. یہ وہ انقلاب جو اندر ہی اندر پرورش پا رہا تھا، اب وہ ابھر آ جائے گا، سطح کے اوپر آ جائے گا، ابھر کے نمایاں طور پہ آ جائے گا. کاہے کے لیے انقلاب ہے وہ؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو کوئی ایکسپلائٹ کر کے نہ لے جائے. خدا نے کہا تھا کہ میں اپنے ایک کام کے لیے میں نے تمہیں منتخب کیا ہے. اپنا کام یہ ہے خدا کا. ہر محنت کرنے والے محنت کا معاوضے کا وہ مالک خود، کوئی دوسرا نہ لے جائے. اس مقصد کے لیے یہ جو اتنے نیچے نیچے پرورش پا رہا تھا انقلاب ابھر کے سامنے آئے گا. یہ ہے وہ میرا کام جو رکا ہوا تھا. اس کے لیے پہلے دن سے پیدائش سے اب تک وہ تمہیں مختلف بھٹیوں میں سے گزارا، کٹھالیوں میں سے گزارا، کندن بنایا، یہاں تک پہنچایا، مسافتیں تمہاری لپیٹی، وہی دی. یہ ہے وہ پروگرام جس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے. اذهب الى فرعون، جا فرعون کی طرف. مقصد کیا ہے اس انقلاب سے؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. یہ ہے دین کا ملخص عزیزان، جس کے لیے اتنا عظیم پیغمبر جو ہے جلیل القدر، ایک پیغمبر نہیں صاحب، حضرت ہارون بھی ان کے ساتھ ہے، اور پھر مدین میں تو حضرت شعیب بھی ساتھ ہیں صاحب. یہ انقلاب ہی بہت عظیم تھا. لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اس کے لیے کہا گیا. اور یہ تھی وہ آواز عزیزان من. اب پھر آ جائیے کہ اپنے اہل سے، ساتھیوں سے انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، جا کے وہاں دیکھتا ہوں کوئی آدمی ہوگا تو راستہ تک بس اس سے پوچھتا ہوں، ورنہ کچھ آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں، تاپ لو گے تم. وہاں پہنچے تو آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، میں تمہارا رب. کان لگا کے بات سن، استماع. ہم نے تُونے ایک عظیم مقصد کے لیے چنا، تجھے نہیں پتا تھا. میرا کام لنفسی، اپنے لیے چنا. ہم دیکھ رہے تھے کہ کتنے عرصے سے یہ یہاں ہو رہا ہے. غریبوں، مزدوروں، محنت کشوں کی محنت کا ان کو معاوضہ نہیں مل رہا، کچلے جا رہے ہیں.
استحصال ہو رہا ہے، فلائٹیشن ہو رہی ہے. جاؤ فرعون کی طرف انہو طغا، وہ تو حدود فراموش ہو گیا ہے، وہ سیلاب بن گیا ہے. کیا لفظ ہے، تو بیانی اسی کی کہتے ہیں. پانی تو ضروری ہوتا ہے زندگی کے لیے، بشرطے کہ وہ دریا کے ساحلوں کے اندر رہے. ساحلوں کو توڑ کے جب وہ ادھر ادھر بے مہار ہو جائے تو وہ تو سیلاب ہو جاتا ہے. وہ سیلاب بن رہا ہے، جاؤ اسے ساحلوں کے اندر محصور کرو جا. دیکھا آپ نے؟ اور اس کے لیے پھر آگے بات ہے، پروگرام دیا. وقت ہو گیا، چلیے سر آگے وہ آتا ہے. پھر وہ جو عام ہمارے ہاں مشہور ہے کہ وہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے کہ جی سوٹا ہے، سوٹے نو سب بن گیا، نٹھے اس ڈر کے پڑ لا، کوئی گل نہیں. یہ سارا کچھ جتنا قصہ ہے نا جو ہمارے ہاں مشہور ہے. اس داستان کے عظیم اس ٹکڑے تک پہنچنے کے بعد عزیزان ایمان وہاں آگے بات یہ ہوگی کہ ہاتھ میں تمہارے ایک چھوٹا یا لاٹھا، اس کو پھینک دے صابن بن جائے گا، پکڑ لے، کوئی بات نہیں ہے. سوچئے تو صحیح کیا چیز یہ ہوگی. وہ اسی کے تسلسل میں ساری بات ہو رہی ہے، جو کچھ پیچھے کہا جا رہا ہے اسی کے تسلسل میں آگے بات ہو رہی ہے. لیکن شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت ہو گیا، اس لیے ہم اسے آئندہ لے گئے. سورہ القصص کی آیت 30 تک ہم آئے ہیں، 31 سے آئندہ لیں گے. لیکن آئندہ کے لیے ایک بات سن لیجیے، پہلے یہ کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.